اکبر رسالہ یا رسول اللہ رسالہ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شست خاک بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معظم بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج الحمدللہ دارالعلوم فیضان مدینہ بیلا کالونی میں حضرت مولانا ظفر صاحب اور حافظ طارق حسین صاحب اور دیگر اس مدرسے کے اساتذہ کی دعوت پر میں اور حضرت مولانا حافظ محمد یاسین صاحب یہاں تشریف لائے اور اس مدرسے کے طلباء کا امتحان لیا، اور الحمدللہ مدرسے کے طلباء کا امتحان لے کر دل کو فرحت محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ یہاں کے اساتذہ نے بے حد طلباء کے اوپر محنت کی ہے اور محنت اور مشقت کے ساتھ طلباء کو پڑھایا اور زیور علم سے آراستہ پیراستہ کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان طلباء کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور اساتذہ کی اور حضرت مولانا ظفر صاحب کی محنت اور مشقت کو اللہ رب العزت اور مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ طلباء کے لیے ایک خاص پیغام، سب سے پہلے طلباء کے لیے جو لازم چیز ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ کیا ہے؟ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو طلباء کے لیے سب سے ضروری اور لازم چیز ہے وہ اخلاص نیت ہے، یعنی طلباء اس نیت کے ساتھ علم دین حاصل کریں کہ جو ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین ہم اس نیت سے حاصل کریں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہم دین کے خادم بننے کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہماری نیت درست ہوگی، دین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت ہے، اور جب ہماری نیت درست ہوگی تو اللہ رب العزت ہمارے دین میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مختصر سا واقعہ ہے، بغداد شریف کے ایک بادشاہ جن کا نام ہے نظام طوسی، ان نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا اور اس کے اندر علم دین طلبہ حاصل کرتے تھے، اور ایک دن اس بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ مدرسہ تو میں نے اتنا بڑا قائم کر دیا ہے، اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، اور اتنے زیادہ طلبہ، کثیر تعداد میں طلبہ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ذرا میں ان طلبہ سے پوچھوں کہ ہم نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا ہے تو یہ پڑھتے کیا ہیں، کیا ہے یہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ نے اپنا لباس بدل کر رات کو وہ مدرسے میں گیا، دارالعلوم میں گیا، وہاں پہنچا اور آگے دیکھا کہ بچے جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب بچوں کو دیکھا تو بچوں کو سلام کیا، وہاں کے طلبہ کو، اور طلبہ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد طلبہ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ طلبہ نے اپنی اپنی کتابوں کے نام بتائے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے علم دین حاصل کر رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی طالب علم نے کہا کہ میں علم دین حاصل کر کر قاضی بنوں گا، وقت کا قاضی۔ کسی نے کہا کہ میں فقیہ بنوں گا۔ تو یہ بھی مناسب دین میں سے ہیں یہ باتیں بھی، لیکن بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر طلبہ کی یہ نیت ہے کہ میں قاضی بنوں، میں فقیہ بنوں، تو پھر یہ مدرسے، یہ دارالعلوم بند کروا دینے چاہیے، یہ ادارہ بند کروا دینا چاہیے۔ اور جب بادشاہ مایوس ہو گیا تو دروازے سے باہر نکلا تو کیا دیکھا، ایک طالب علم ایک اور
مطالعہ کر رہا تھا، جب اس کے اوپر نظر پڑی تو سوچا کہ اس سے بھی پوچھ لوں اس کا کیا ارادہ ہے. اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس سے بھی کتاب کا نام پوچھا. اس طالب علم نے بھی کتاب کا نام بتایا اور نام بتانے کے بعد اس سے بھی پوچھا کہ یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے. تو اس طالب علم نے کہا کہ میں اس لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے میں یہ علم دین حاصل کر کے ان باتوں کو پورا کروں، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے میں ان کاموں سے ان باتوں سے رک جاؤں. میں اس لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں. تو بادشاہ نے جو ہے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو خوش ہوا، کہنے لگا کہ اگر پورے دارالعلوم پورے مدرسے کے اندر ایک طالب علم کی نیت ایسی ہے، اتنی اچھی نیت ہے، تو پھر مدرسے کو بند نہیں کروانا چاہیے، بلکہ کیا پتہ ہے اسی طالب علم کے صدقے میں ہمارا ادارہ جو ہے ترقی تک پہنچ جائے. اور وہ جو طالب علم جس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور جس کام کے لیے اللہ نے حکم دیا اس کام کے کرنے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں، تو اس طالب علم کا نام تھا امام غزالی علیہ الرحمہ. سبحان اللہ، امام غزالی علیہ الرحمہ. لہٰذا آخری بات یہ ہے کہ آپ محنت اور مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کریں. علم دین کی راہ میں جب انسان نکل جاتا ہے اور علم دین حاصل کرتے کرتے اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب علم دین حاصل کرتے وقت رات کو سوتا ہے تو وہ سونا بھی طالب علم کا عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سوتا اس لیے ہے کہ صبح اٹھ کر اپنا سبق یاد کرے گا، اپنا علم جو ہے پڑھنے کے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے سوئے گا، تو وہ سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. لہٰذا آپ محنت اور مشقت کے ساتھ اسی طریقے سے علم دین حاصل کریں اور اپنے اساتذہ سے فیض حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.